آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیجئے گا، کسی کی حاضری چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ حاضری آپ لوگوں کی رجسٹر حاضری میں درج کی جاتی ہے. کوئی بھی طالب علم بغیر حاضری درج کیے ہوئے کلاس میں نہ رہے، حاضری اپنی اپنی لگا لیں. اور کیمرے جن لوگوں کے آف ہیں کیمرے آن کر لیں. آخری وارننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، عقیدے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے مرحلے میں ہم لوگ ہیں. لغوی تعریف پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بیان کی گئی کہ عقیدہ عقد سے مشتق ہے، جس کا معنی گرہ لگانا ہوتا ہے، اور پھر عقیدہ فعیلہ کے وزن پر ہے، جو کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ عقیدہ یہاں پر معقود کے معنی میں ہے، یعنی جس پر گرہ لگا دی گئی، جس کو دل میں رکھ کر اس پر گرہ لگا دی گئی، یعنی اس کو ثابت کر دیا گیا اس طور پر کہ وہ متزلزل نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عقیدہ کا واقع کے اعتبار سے صحیح ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، عقیدے کا اس کے اعتقاد رکھنے والے کے نزدیک ثابت ہونا ضروری ہے. یہ عقیدے کا لغوی معنی بیان کیا گیا تھا. آج ہم آتے ہیں عقیدے کی اصطلاحی تعریف کی طرف. کہتے ہیں کہ عقیدہ اسلامیہ کسے کہتے ہیں، یا عقیدہ اسلام کے اندر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر یقین کامل، اس کی الوہیت پر یقین کامل، اس کے اسماء و صفات، اس کے ملائکہ، اس کی کتب، اس کے رسول اور یوم آخرت اور تقدیر کے خیر و شر پر یقین کامل کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اور تمام وہ امور جو غیب کے ہیں اور دین کی اساس میں سے ہیں، جن پر سلف صالح کا اتفاق ہے، اور ان کے تعلق سے مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کی خود سپردگی، حکم ماننے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اعتبار سے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اعتبار سے. اور جب عقیدہ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی اسلام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور یہی ان صدیوں کے لوگوں کا عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر محمود قرار دیے گئے، جن کو قرون مفضلہ کہا گیا. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی یا نہیں؟ آواز گئی میری؟ پہنچ رہی ہے آواز؟ جی آواز آئی ہے. جی شیخ، کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ جب عقیدہ شیخ آپ نے مطلق طور پر بولا جائے تو عقیدے کی اسلامی تعریف آپ نے کی، جیسے اللہ کے نام پر اسماء و صفات، ربوبیت، الوہیت، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتب پر ایمان لانا، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. اور آپ نے یہ بتلایا کہ جب عام طور سے جب ایسے مطلق طور پر عقیدہ کہا جائے تو اس سے مراد اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہوتا ہے. احسنت، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے؟ یہ بات واضح ہے؟ جی طيب. عقیدے کی جو کتاب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے، اور کیا یہ کتاب سلف کے عقیدے کی مکمل ترجمانی کرتی ہے، یا پھر اس پر کچھ ملاحظات ہیں؟ اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی مشائخ، جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب آپ 2 سالوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ شیخ اس کتاب کے حوالے سے میں سنا تھا کہ اس کے لکھنے والے اہل السنہ والجماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کے پڑھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے خاصتاً اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کو ذکر کیا ہے.
اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت اور داخل نصاب ہے. احسنت. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے آپ لوگوں سے سن لوں اس کے تعلق سے, کتاب کے تعلق سے. جی جی اور سر. کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ نہیں ویسے شیخ یہ حنفی المذہب مطلب حنفی عقیدے کے زیادہ ماننے والے تھے. بالکل حنفی عقیدے کے تھے, اور زیادہ کیا وہ ڈنکے کی چوٹ پر تھے. امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی نام کے ساتھ دم چھلا لگا ہوا ہے. ایسے ہی اس کے شارح امام ابن ابی العز الحنفی, باقاعدہ ان کے نام کا ایک حصہ ہے. جی بھئی عبد الرحمن تم الٹے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ شیخ عبد الرحمن ہم لوگوں سے بات کرتا ہے تب بھی الٹا ہی دکھائی دیتا ہے. بھائی چھیڑ خانی نہ کرو, شرافت کے ساتھ بیٹھو درس میں. شیخ موبائل نیچے رکھ دیا تھا, آپ کے ہاتھ میں اس لیے موبائل نیچے رکھ دیا. مرتضیٰ تمہارا کیا قضیہ ہے بھائی؟ مرتضیٰ تم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو یا یوں ہی بس جوائن کر کے نکل لیے کہیں پتلی گلی سے؟ دیکھ رہے ہیں یہی صورتحال ہے. نہیں نیٹ ورک نہیں ہے شیخ. اچھا نیٹ ورک نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے. اچھا بارش تو خیر ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن نیٹ ورک تمہارے یہاں نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جی مشائخ, تو کتاب کے تعلق سے اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ سمیر. چاہے کسی مسلک کے لکھنے والے ہو, اگر وہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق لکھا گیا ہے تو اسے پڑھایا جانا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھایا کیا جانا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. اہل حدیث تنگ نظر نہیں ہوتے, بہت اچھے. اور کوئی مشارکہ کسی کا؟ چلیں مشائخ, بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کی حاضری اتنی کم کیوں ہے؟ بارش کی وجہ سے. بارش کی وجہ سے. امتحان میں بھی ایسے ہی کہہ دیں گے کہ بارش ہو رہی تھی اس لیے جو ہے موجود نہیں تھے درس میں. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ حاضری کے تعلق سے پھر ایک نیا اعلان نائب صاحب کا آیا ہے. جی سر. بری طریقے سے کٹائی چھٹائی کر دیں گے, اور انشاءاللہ جن کو نہیں پڑھنا ہے پھر ان کا نام کلاس کے اندر باقی ہی کیوں رہے. اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ ریموو کر دیا جائے گا گروپ ہی سے, ان کو داخلہ ہی کینسل کر دیا جائے گا. 10 لڑکے رہیں جو کلاس میں پڑھنے والے ہیں, وہ لوگ رہیں. صرف نام رہے 50 لڑکے ہیں فلاں جماعت کے اندر اور حاضر ہو رہے ہیں 10. بھائی کیا فائدہ ہے اتنی بڑی تعداد دکھانے سے؟ ہاتھی دانت. اپنے ساتھیوں سے یہ بات پہنچا دیجیے گا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی. کہ کٹائی چھٹائی کا پورا مزاج بنایا جا چکا ہے. اتمام حجت کے لیے صرف آپ لوگوں کے لیے اعلان نکال دیا گیا ہے. اور ابھی بقرعید سے پہلے پہلے اگر جوائن نہیں ہوئے وہ لوگ, تو پھر بقرعید کے بعد مع السلامہ ہو جائے گا. طلاق بتہ یا طلاق مغلظہ, جس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو مشائخ؟ طلاق کی تماشا بات بنا آئی ہے کر تو رکھ سبھی دیا لوگ صاحب. طلاق کی بات آئی ہے تو سبھی لوگ سمجھ جائیں گے غالباً. ہاں تو سمجھ جانا چاہیے. ایک طلاق رجعی ہوتی ہے, لیکن یہ طلاق رجعی نہیں, کوئی طلاق چانس نہیں. بتہ ہے. تو اس لیے اپنے ساتھیوں کو پیغام پہنچا دیجیے کہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں. اور ایک تو ویسے ہی ہفتے میں 1 آدھ درس ہو پا رہا ہے, اس میں بھی اگر غیر حاضر رہتے ہیں تو پھر وہ پڑھیں گے کیا؟ پھر اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ گھاس چھیلیں, یا جس ادارے میں جانے کا وہ سوچ رہے ہیں کسی اور ادارے میں اگر جانے کا مزاج بنا ہوا ہے تو وہ وہاں چلے جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نام باقی رکھنے کی. یعنی کوئی تک نہیں بنتی. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے کلاس میں؟ 13. نہیں کل 38-39 لوگ. شاید 38-39 لوگ ہیں. 38-39 لوگ. بتائیے 13 کا تناسب کیا ہے اس کے اندر؟ 1/3 بھی نہیں موجود ہیں.
یا پھر مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ باقی گھنٹیوں میں رہتے ہیں. دشمنی آپ سے نہیں ہے نہ کا یہ ذاتی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں جو مدرسے بس میں سارے جیتے ہیں. کاپی مل جائے گی، رٹ لیں گے، کام ہو جائے گا. اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو وہ دے رہے ہیں. کلاس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا، کلاس کا بدیل نہیں ہو سکتا. اور خاص طور سے میں اپنی گھنٹی کی بات جانتا ہوں. چلیے مشاہد، بہرحال وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ وقت جو ہے لگا لیا جائے. سمیر کے کچھ مصیبت ہے کہ گزارشات جانبی تھے. چیزوں میں وقت لگ جاتا ہے. ہاں آصف کیا کہہ رہے ہو؟ شیخ مطالبہ یہ شیخ ہے صاحب، کہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں پھر گروپ میں نہیں بھیجتے ہیں. نہیں بھیجوں گا، اب تو بالکل قطعاً نہیں بھیجوں گا. حاضری اگر رہے، میں نے شروع دن میں کہا تھا کہ اگر حاضری رہے گی تو پھر میں دیکھوں گا. آپ کو تو شیخ ہم شیخ لوگ تو آپ کے حاضر ریکارڈنگ رہتے نہ ہیں. بھیجنے کی مجھے یہی وہ چلی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ تو میں قطعا نہیں بھیجوں گا، یہی وجہ میرے سامنے آئی تھی. یہی وجہ ہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کا بدخواہ نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مطلب تعلیم ایسے نہیں ہوتی. یہ نانی دادی اماں کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ مطلب تماشا کریں. استاد آپ کے لیے مرے، آپ کے لیے اہتمام کرے، اور آپ کی بے نیازی کیا پوچھنا ہے. سبحان اللہ. جی مشائخ، تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ کتاب داخل نصاب کیوں ہے، اور کیا یہ کتاب عقیدہ اہل سنت والجماعت کی پورے طور پر ترجمانی کرتی ہے. دھیان سے اس کو نوٹ کیجئے گا، کاپی قلم آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اصل میں اتنی لمبی چوڑی باتیں جانبی جو آتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ پوری طریقے سے درس پر ہو، اور درس نوٹ کیا جائے. باقاعدہ کاپی قلم آپ لوگوں کے ہاتھ میں دکھائی دینا چاہیے. جی مشائخ، تو آتے ہیں اصل موضوع پر. عقیدہ طحاویہ یا شرح العقیدۃ الطحاویہ، یہ کتاب اپنے اکثر مباحث میں، اپنے پورے مباحث میں نہیں، اپنے اکثر مباحث میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتی ہے، اہل حدیثوں کی ترجمانی کرتی ہے، سلف کے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے، سوائے بعض جوانب کے جن جوانب کی طرف اشارہ وقت پر کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کتاب کو تقلیدی جو چاروں مسالک ہیں، چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ موالک ہوں، چاہے وہ شوافع ہوں، چاہے وہ حنابلہ ہوں، ان تمام کے نزدیک قبول عام حاصل ہوا، اس لیے کہ علماء کرام کے درمیان متفقہ عقیدہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے اجمالی طور پر. مختصراً اگر کہا جائے، تفصیل میں جب جائیں گے تو تفصیل کے اندر پھر کچھ جوانب ہیں جن پر گرفت ہے، تفصیل میں جانے پر کچھ جوانب پر گرفت ہے، لیکن مجمل طور پر یہ کتاب عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتی ہے. ہاں بعض جگہیں ایسی ہیں جو قابل نقد ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور وہ قابل نقد جو جگہیں ہیں ان کو انشاءاللہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اور ان کی کتاب کو داخل نصاب کیوں کیا گیا، یا ان کو قبول عام کیوں حاصل ہوا؟ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ماتن ہیں، یعنی امام ابو جعفر الطحاوی، یہ فقہائے شافعیہ میں سے تھے پہلے. ابھی وہ کیا ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی، لیکن پہلے یہ شافعی مسلک پر تھے، اور شافعی مسلک کے ایک مشہور فقیہ امام مزنی ان کے یہ شاگرد تھے. لیکن پھر
शाफी मजहब छोड़कर हनफी मजहब को इन्होंने इख्तियार कर लिया, ठीक है। और उनका ये शाफी मजहब से हनफी मजहब की तरफ इंतकाल या मुंतकिल होना, ये एक चीज़ तो आपके सामने पेश करता है कि इनका मिजाज तहकीकी था, तकलीदी नहीं था। इसीलिए तकलीदी जकड़बंदियों ने इनको महसूर नहीं रखा। जैसे जैसे इनके इल्म में इजाफा हुआ, वैसे वैसे जो चीज़ उनको हक लगने लगी, गरचे फिलवाक़े वो दुरुस्त रही हो या ना रही हो, जो चीज़ उनको दुरुस्त लगने लगी अपने मुताले की रोशनी में, अपनी तहकीक की रोशनी में, उसके एतबार से उन्होंने उन जकड़बंदियों से आज़ादी की तरफ अपना रास्ता खुला रखा। तो पहले शाफी थे, फिर हनफी हुए, लेकिन हनफी होने के बाद भी क्या वो बंदा जो तकलीदी जकड़बंदियों का मुखालिफ था, क्या हनफी होने के बाद आपको लगता है कि वो मुतासिब हनफी हो जाएंगे जैसे कि आजकल के दयाबिना हैं? हाँ मशाइख, ऐसी बात नहीं है। हनफी वो ज़रूर हैं, फ़ुरू में, फ़िक़्ह के फ़ुरू में वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह को मानते हैं, उनकी तरफ इंतसाब करते हैं, लेकिन उनके लिए मुतासिब नहीं है और ना ही वो उनके मुक़ल्लिद हैं, ठीक है मशाइख। बल्कि एक मुहक्किक आलिम दीन की तरह से, एक मुजतहिद आलिम दीन की तरह से इन्होंने रास्ता इख्तियार किया और हक जिस चीज़ में नज़र आया, जिस मसले में जो बात हक नज़र आई, उस मसलक को या उस मसले को उन्होंने डंके की चोट पर इख्तियार किया, चाहे फिर वो अपने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के कौल के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, ठीक है मशाइख। तो उनका मसला क्या है कि वो दलील की पैरवी करते हैं, जबकि क्या नाम है, दलील की पैरवी करते हैं, खाह वो दलील अपने इमाम के कौल के मुखालिफ ही क्यों ना हो। कहते हैं कि एक मरतबा मुनाजरा हुआ इमाम तहावी रहमहुल्लाह के नज़दीक और मिस्र के जो मशहूर उलमा थे उनके दरमियान, उनमें से किसी एक के साथ। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने किसी मसले में उस कौल को जिक्र किया जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल नहीं था, ठीक है। तो सामने वाले मुनाजिर ने फबती कसी कि भैया आप अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिदीन में से नहीं हैं, उनके मानने वालों में से नहीं हैं, उनके अतबा में से नहीं हैं। इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमहुल्लाह के अल्फाज क्या थे? बला वलाकिन्नी ला उक़ल्लिदुहु लिअन्नहु ला युक़ल्लिदु इल्ला असबी। कहा कि क्यों नहीं, मैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मुत्तबे हूँ। मुत्तबे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी तक़लीद की नफ़ी की। कहा वलाकिन्नी ला उक़ल्लिदु, मैं अतबाए अबू हनीफा में से हूँ, उनके मुत्तबईन में से हूँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं उनका मुक़ल्लिद नहीं हूँ। गोया तक़लीद अबू हनीफा रहमहुल्लाह की नफ़ी खुद इमाम अबू जाफ़र तहावी ने अपने अल्फाज में की। कहा वलाकिन्नी ला उक़ल्लिदु, कहा कि मैं उनकी तक़लीद, मैं उनके मुत्तबईन में से ज़रूर हूँ, लेकिन उनका मुक़ल्लिद नहीं हूँ। इसलिए कि मेरे नज़दीक तक़लीद वही बंदा कर सकता है जो मुतासिब हो, लिअन्नहु ला युक़ल्लिदु इल्ला असबी। तक़लीद वही बंदा कर सकता है जो मुतासिब मिजाज का हो। तो दूसरे ने कहा कि वग़बी अयज़न, कि तक़लीद वही कर सकता है जो मुतासिब हो और जो गोबर भरा हुआ हो जिसके जहन में, ठीक है मशाइख। अहले इल्म में से कोई भी उसके लिए तक़लीद ज़ेबा नहीं है। तो ये था इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमहुल्लाह का मिजाज, और इसी मिजाज की वजह से शायद ये भी एक जानिब था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके कबूल आम का दरवाज़ा खोल दिया। और चाहे हनफी मसलक के मानने वाले हों, चाहे क्या नाम है, शाफ़ी मसलक के मानने वाले हों, चाहे हम्बली मसलक के मानने वाले हों, चाहे मालिकी मज़हब के मानने वाले हों, उन तमाम के नज़दीक उनकी किताब को, इस अक़ीदे की किताब को कबूल आम हासिल हो गया, ठीक है मशाइख। जी शेख। तो क्या नाम है,
پتہ یہ چلا کہ فروع میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبع ہیں، مقلد نہیں ہے. اور جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے تو من جملہ طور پر اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اور اہل اثر کے مذہب پر ہیں، سوائے چند مسائل کے جن میں وہ مرجئۃ الفقہا، اس کو نوٹ کیجئے گا یہ لفظ، چند مسائل ہیں جو مرجئۃ الفقہا اور سلف کے درمیان متنازع علیہ ہیں. ان مسائل میں یہ سلف کی ڈگر کو چھوڑ کر مرجئۃ الفقہا کے خیمے میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ مثال کے طور پر ایک مرتبہ یہی وجہ پھر سے مثال، بات مکمل ہو جائے پھر سوال جواب کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا وقت انشاءاللہ، اور اگر وقت نہیں رہا تو دوبارہ جوائن ہو جائیے گا. جیسے مثال کے طور پر ایمان کا جو مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرجئۃ الفقہا سے بنیادی اختلاف ہمارا ایمان کے مسئلے پر ہے. ایمان کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا؟ والایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان. ٹھیک ہے، ایمان زبان کے ذریعے سے شہادت کی ادائیگی اور دل کے ذریعے اس کی تصدیق کا نام ہے. اس کے بعد کہا وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاء. یہی جملہ نوٹ کیجئے گا. ایمان کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا؟ وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو لیا. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاء، کہ مومنین ایمان کی اصل کے اعتبار سے برابر ہیں. اور یہ مرجئۃ الفقہا کا عقیدہ ہے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہاں صدیق کا لقب پانے والے اور کہاں آج کے دور کے ڈاواڈول مسلمان جو جن کو درہم و دینار کی چکاچوند متزلزل کر دیتی، ان کا ایمان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان برابر ہے. یہ مرجئۃ الفقہا کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو انہوں نے ایمان کے مسئلے میں اختیار کیا ہے، جو سلف کا عقیدہ قطعا نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، لیکن اس سلسلے میں یہ معذور ہے، اور معذور اس لیے ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بذات خود مرجئۃ الفقہا میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ پورے طور پر مسلک سلف کو ماننے والے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی من جملہ طور پر مسلک سلف پر چلنے والے ہیں. من جملہ طور پر، اس جملے کو دھیان دیجئے گا، من جملہ طور پر، مجمل طور پر اگر بات کی جائے. لیکن اگر بعض جزوی تفاصیل میں دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلف کے مسلک سے ہٹے ہوئے تھے، جیسے یہی ایمان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مشاہد؟ تو خلل وہیں سے چلا آ رہا ہے، اور چونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبع ہیں لہذا انہوں نے بھی اسی چیز کو اختیار کیا، اور یہی چیز آگے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تک بھی منتقل ہوئی، گرچہ وہ سلف کے مسلک سے اور زیادہ نسبتاً قریب آ گئے تھے امام طحاوی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن اس ملاحظہ کے باوجود، اس تنقیدی جانب کے باوجود، امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب کو چونکہ چاروں مسلک کے لوگوں میں قبول عام حاصل ہوا، اور جب نصاب تعلیم بنانے کی بات آئی تو اس میں ایسی کتاب رکھنا زیادہ انسب لگا، زیادہ مناسب لگا، جو کتاب امت مسلمہ کے بڑے سے بڑے طبقے کے درمیان تقریباً متفق علیہ ہو. اور ایسی جب کتاب تلاشی گئی تو امام طحاوی کے عقیدے کے مقابلے میں کوئی اور کتاب مناسب نظر نہیں آئی، اس لیے اس کتاب کو نصاب تعلیم کا جزو لا ینفک بنا دیا گیا، اور یہ کتاب
निसाब तालीम के अंदर दाखिल हो गई। ऐसा नहीं है कि जमात अहले हदीस के अकीदे पर किताबें नहीं लिखी गई, एक लंबी फहरिस्त है, उस पर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इस किताब के अंदर बाज़ पहलू काबिल एतराज़ होने के बावजूद अहले हदीस मदारिस के अंदर क्यों इसको दाखिल किया गया, ताकि उम्मत के दरमियान, उम्मत के एक बड़े धड़े के दरमियान इत्तेहाद की शक्ल को बाकी रखा जा सके, और वो पहलू जो जुज़वी तौर पर जिसमें हमारा इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफी पहलू को हम अपनी गुफ्तगू में तलबा के सामने रख दें, ताकि वो ये धोखा ना खाएं कि इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी की किताब मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर हमारे अक़ीदे की तर्जुमानी करती है। नहीं, वो सलफ़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिन जुमला तौर पर, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मामला है कि मिन जुमला तौर पर वो सलफ़ी कहे जा सकते हैं, लेकिन मुर्जियातुल फ़ुक़हा का जो पहलू है अक़ीदे के मसले में, उस बाब में उनके यहाँ खलल पाया जाता है, और तहक़ीक़ी मिजाज रखने वालों को इस तफसील से आगाह रहना अज़बस ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को या बाउंसर गई? जी शेख। जी शेख। जी, अगर कोई सवाल हो तो फिर सवाल करें, या तो फिर मैं आगे और बढ़ूं। कुछ कह रहे थे, कौन, वसीउद्दीन या किसकी तरफ से कोई बात आई थी? शेख, ये किताब दाखिल निसाब क्यों है? पहली वजह तो बआसानी समझ आ गई है, लेकिन ये जो दूसरा वाला बतलाए हैं, जैसे मुर्जियातुल फ़ुक़हा, यही मैं बोला था, वही मुझे समझ में नहीं आया। मुर्जियातुल फ़ुक़हा असल में जब तक आप लोगों को अक़ीदे के बाब में जो मशहूर फ़िरक़े हैं उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अक़ीदे के बाब में मुर्जिया एक फ़िरक़ा है, मुर्जिया एक फ़िरक़ा है, और मुर्जिया के अंदर भी मुर्जियातुल फ़ुक़हा ये एक अलग फ़िरक़ा है, जो मुर्जिया के अक़ीदे पर तो है, लेकिन सलफ़ के मसलक से ज़्यादा करीब है। मुर्जिया, आम मुर्जिया एक तो है, और एक मुर्जियातुल फ़ुक़हा है। तो मुर्जियातुल फ़ुक़हा जो हैं, ये सलफ़ के अक़ीदे से निस्बतन दूसरे मुर्जिया के मुकाबले में ज़्यादा करीब हैं। ठीक है मशाइख? इर्जा का अक़ीदा ये मशहूर अक़ीदा है, अक़ीदे के बाब में एक मशहूर फ़िरक़ा है, जो अमल के ताल्लुक़ से अमल को मुअख्खर करता है, जो अक़ीदे को बुनियाद मानता है और अमल के दर्जे को घटा कर नापता है और अमल के दर्जे को मुअख्खर करता है, जबकि सलफ़ जो हैं वो अक़ीदे और अमल को एक साथ जोड़ करके देखते हैं। ठीक है मशाइख? फ़िरक़ पर जब गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह उस पर तफसील बताई जाएगी। फ़िरक़ पर भी एक गुफ्तगू इंशाअल्लाह थोड़ी सी करूँगा, ताकि जो मशहूर फ़िरक़े हैं, ख़ास तौर पे इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे मुझे याद दिलाइएगा। जैसे यही मुर्जिया है जी, या जहमिया है, या क़दरिया है, या मुअतज़िला है, अशायरा है, मातुरीदिया है, इन फ़िरक़ों के बारे में कम अज़ कम जो मशहूर फ़िरक़े हैं, मुख्तसर तौर पर इंशाअल्लाह आप लोगों को इतनी जानकारी देनी ज़रूरी है ताकि आप किताब के अंदर जब मसाइल के अंदर घुसें तो आपको पता चले कि कौन सा मसलक क्या है। ऐसे ही ख़वारिज है, ठीक है मशाइख? तो ख़वारिज है, मुअतज़िला है, अशायरा है, मातुरीदिया है, मुर्जिया है, जहमिया है, क़दरिया है, इन मशहूर फ़िरक़ों के बारे में एक हल्की सी जानकारी इंशाअल्लाह आप लोगों को फराहम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि पूरे तौर पर किताब के मबाहिस का इस्तिआब आप कर सकें। ठीक है मशाइख? आज के दर्स से मुताल्लिक़ कोई सवाल? अच्छा, चूँकि जो तफसील मैंने बताई आप लोगों को कि इस किताब के बाज़ पहलुओं को काबिल नक़्द माना गया है, इसी वजह से बहुत सारे उलमा अक़ीदा तहाविया को अक़ीदा तहाविया ही कहने पर इसरार करते हैं, उनको अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात कहने से गुरेज करते हैं। क्या कहने से गुरेज करते हैं? अक़ीदा अहले हदीस या अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात कहने से गुरेज करते हैं। इसी बारीकी की वजह से
کہ گرچہ من جملہ طور پر یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، لیکن بعض جزوی تفصیلات میں یہ اہل حدیثوں کے عقیدے سے اتحاد یا اتفاق نہیں رکھتا، جیسے ایمان کے باب میں مرجئۃ الفقہاء کے عقیدے پر چلے گئے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس لیے اس کتاب کو امام طحاوی کا عقیدہ کہا جائے، اس کو اہل حدیث کا عقیدہ نہ کہا جائے. بہت سارے علماء اس میں حرج محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہہ کر کے پکارا جائے. اس کی وجہ یہی ہے چونکہ ایمانیات کے باب میں، ایمان کے مسئلے میں مصنف رحمہ اللہ اور شارح رحمہ اللہ ان لوگوں نے مرجئۃ الفقہاء کے قول کو اختیار کیا ہے جو سلف کے اندر نہیں آتے اپنے دقیق معنی میں. من جملہ طور پر سلف میں داخل ہیں. پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ من جملہ طور پر سلف کے اندر داخل ہیں، لیکن جب جزوی تفصیلات میں تحقیقی طور پر اگر کہا جائے تو بعض جزوی تفصیلات میں ان کا سلف سے اتفاق نہیں ہے. اور وہ کون سا پہلو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا. ایمان کی تعریف میں، ایمان کے مسئلے میں ان کا اختلاف سلف سے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر. اچھا، چونکہ یہ عقیدہ دونوں کے نزدیک معتبر ہے، اہل حدیثوں کے یہاں بھی اور خود ماتریدی جو عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، اشعری عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں، لہذا اس متن کی شرح بھی جس طرح سلفی علماء نے کی ہے اسی طریقے سے ماتریدی علماء نے بھی کی ہے. بہت ساری شرحیں اس متن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن ابن ابی العز رحمہ اللہ کی جو شرح ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے سلفی مسلک کو اختیار کیا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کے طریقے پر انہوں نے اس کتاب کی شرح بیان کی ہے. اس لیے اکثر و بیشتر مسائل میں سلف کے مسلک کے مطابق اس کتاب کی شرح کی گئی ہے، سوائے وہی بعض جوانب کے جو ان پر قابل نقد ہیں. اور اسی لیے ابن ابی العز کی شرح کو داخل نصاب مانا گیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ میرا خیال ہے وقت ختم ہوا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو جاری رکھی جائے گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور حاضری آپ لوگ بڑھانے کی کوشش کیجیے، ساتھیوں کو